السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے بڑا کرم کیا۔ عید الاضحیٰ، بقرعید، ملاقات، عبادت، قربانی کا موقع اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا۔ دنیا کی دوسری قوموں میں اور ہم میں فرق یہی ہے، وہاں عید منائی جاتی ہے گانے بجانے سے، عید منائی جاتی ہے اللہ کی نافرمانی اور بغاوتوں سے، وہاں عید منائی جاتی ہے سڑکوں کو جام کر کے، قانونی خلاف ورزیاں کر کے، وہاں عید منائی جاتی ہے ننگے ناچ کے ذریعے سے۔ لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ہمیں دو عیدیں عطا فرمائی ہیں، اور ہر عید عبادت کی تکمیل پر ہے۔ رمضان کی عید روزوں کی تکمیل پر ہے، اور بقرعید ذوالحجہ کے روزے، ذوالحجہ کی عبادتیں، حج کا عمل، یوم عرفہ کا روزہ، میدان عرفات، ان سب اعمال کی خوشی میں عید منائی جاتی ہے 2 رکعت زائد پڑھ کر۔ عبادت چھوڑ کر عید نہیں ہے۔ مومن کی عید، مومن کی عید اللہ کے حضور میں سجدوں کا اضافہ ہے۔ دوسری بات میرے عزیزو، قربانی سے متعلق چند غلط فہمیاں جو اس موقع پر بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، جس کے بارے میں ذہنوں کا صاف کیا جانا بہت ضروری ہے۔ قربانی ہر صاحب نصاب پر واجب ہے۔ ان 3 دنوں میں جس کے پاس 50-55 ہزار روپیے آ جاتے ہیں، اتنا سونا چاندی جمع ہو جاتا ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ بکروں کا کاروبار کرتے ہوئے اتنے پیسے جمع ہو گئے، اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ شادیوں پر خرچ کیا، تہواروں پر خرچ کیا، اور مختلف قسم کے سیلیبریشنز پر خرچ کیا، قربانی پر خرچ کرتے ہوئے ساری مہنگائی اور ساری غربت کیوں یاد آ جاتی ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے دن خون کے بہانے جانور کے ذبح کرنے سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل اللہ کے یہاں۔ عید کی خریداری کی جاتی ہے، کپڑوں کی خریداری کی جاتی ہے، چٹخارے چٹورے تیار کیے جاتے ہیں۔ قربانی کرنے میں ہی کمزوری کیوں ہے؟ ایک روایت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ
فرماتے ہیں کان الرجل یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ، مدینہ پاک کا زمانہ، ابتدائی دور، مال کی کمی، ہر ایک پر قربانی کہاں واجب تھی؟ پورے گھر کی طرف سے نفل قربانی، پورے گھر کی طرف سے نفل قربانی میں ایک بکرا، واجب قربانی میں نہیں۔ ناداری کے باوجود صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین قربانی دیا کرتے تھے۔ اس روایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 4 بہوؤں پر قربانی واجب ہے تب بھی ایک بکرا دے دیا جائے۔ اس روایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 بھائیوں پر الگ الگ قربانی جوائنٹ فیملی میں واجب ہے پھر بھی ایک ہی حصہ لیا جائے۔ اس روایت کا مطلب یہ نہیں ہے۔ وہ روایت صرف نفل قربانی سے متعلق بات کرتی ہے کہ تنگی کے دور میں میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے مطابق 63 قربانیاں حجۃ الوداع کے موقع پر اونٹ کی قربانی، اور اونٹ ہیں ایک دوسرے پر گر پڑ رہے ہیں، آپ کے ہاتھوں سے ذبح ہونے کے لیے یہ خرچ کرنے کی جگہ ہے۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، اپنی عقل کو ذبح کرنے کے لیے معاشی فائدے بھی ہیں۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں عید کے موقع پر ہی بکرے کا گوشت دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ قصائیوں کا کاروبار، کسانوں کا بھلا ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر مویشی کی سپلائی، جانوروں کے گوشت کی سپلائی بہت بڑا کاروبار ہے۔ اپنے ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے کا اور ٹرانزیکشن اور دنیا والوں کے درمیان، تجار کے درمیان مال کی گردش کے بڑھانے کا معاشی فائدے بھی ہیں، زرعی فائدے بھی ہیں، ملکی معیشت کے فائدے بھی ہیں، لیکن اصل اللہ کے حکم کو پورا کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نقالی کرنا۔ تیسری بات، ہمارے بیرون ملک رہنے والے بھائیوں کی قربانی، جو بھائی ہمارے سعودیہ میں رہتے ہیں، جو دوست ہمارے یورپین ملکوں میں رہتے ہیں، ظاہر ہے کہ آج رات میں ان کی عید ہوگی، آج رات میں ان کا دن شروع ہوگا۔ ہمارے کیلنڈر کے اعتبار سے اس وجہ سے ان بھائیوں کی قربانی اگر ہم یہاں پر دے رہے ہیں، یو کے میں رہنے والے بھائیوں کی قربانی، یو ایس میں رہنے والے بھائیوں کی قربانی اگر ہم یہاں پر دے رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ آج قربانی نہ دیں بلکہ کل ان کی قربانی دیں، پرسوں ان کی قربانی دیں، تاکہ وہاں پر بھی عید کا دن ہو اور یہاں پر بھی عید کا دن ہو۔ اب یہاں پر تو عید کا دن ہے، لیکن یو کے، یو ایس وغیرہ میں ابھی فجر کی نماز اور عید کے لمحات شروع نہیں ہوئے ہیں، اس وقت ان کی قربانی نہیں دی جا سکتی۔ ہاں، جو دوست سعودیہ میں رہتے ہیں ان کی قربانی آج ہم یہاں پر دے سکتے ہیں، وہاں پر عید ہو چکی ہے، یہاں پر دوسرا دن، وہاں پر دوسرا دن، یہاں کا پہلا دن، جہاں پر قربانی دی جا رہی ہے، جس کی طرف سے قربانی دی جا رہی ہے،
دونوں جگہ پر عید کا دن ہو، یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ عام طور پر پوچھا بھی جاتا ہے، ذہن کو صاف کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ پہلے واجب قربانی دیجئے اپنی طرف سے، واجب قربانی دیجئے۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں اپنی بیوی کی طرف سے، اگر وہ صاحب نصاب ہیں اپنے والد کی طرف سے، اپنی والدہ کی طرف سے، پھر نفل قربانی دیجئے۔ نفل قربانی سے منع نہیں کر رہے ہیں، بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ نفل قربانی دیجئے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور ایک پوچھنے والے نے تو عجیب جذبات ابلوا دیے، اس نے پوچھا مولانا ہم قربانی دینا چاہتے ہیں، اپنی قربانی کے بعد غزہ کے شہیدوں کی طرف سے ضرور دیجئے۔ غزہ کے شہیدوں سے بڑا احسان اس وقت ہمارے دلوں پر، پوری امت مسلمہ پر کس کا ہو سکتا ہے؟ پہلے واجب قربانی، پھر اس کے بعد نفل قربانی۔ ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں صفائی کا اہتمام۔ جب آپ نے قربانی پر خرچ کیا ہے میرے عزیزوں، 15,000 کا بکرا، 28,000 کا بڑا جانور آپ نے خریدا ہی ہے، خرچ کیا ہی ہے، صفائی کا اہتمام کیجئے، بلدیاتی اصول کی رعایت کیجئے، منسپل کی گائیڈ لائن پر عمل کیجئے، اسلام کی تعلیمات کی غلط نمائندگی نہ کیجئے۔ محلے میں بدبو کے پھیلانے اور سڑکوں کے جام کرنے، نالوں کے بند کرنے، پڑوسیوں کو تکلیف دینے کے ذریعے سے اپنی نیکی میں چھید نہ لگائیے، دودھ میں مینگنی نہ ڈالیے، قبولیت میں فرق نہ لائیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر جہاد میں صحابہ کو دیکھا، راستے میں اونٹوں کو، سواریوں کو باندھ دیا، تکلیف ہو رہی ہے چلنے والوں کو۔ آپ نے فرمایا جو راستہ بند کر دے، جو راستہ تنگ کر دے، اسے جہاد کا کوئی ثواب نہیں ملا، اسے اللہ کے راستے کا کوئی ثواب نہیں ملا۔ ہم ایذائے مسلم سے بچنے والے ہیں۔ یہ بات ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبیوں کے مجدد، نبیوں کے مجدد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت آج پوری دنیا کو ضرورت ہے، آج پورے ملک کو ضرورت ہے کہ ہم وہ کہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ستاروں کو دیکھا یہ میرا رب نہیں ہے، چاند کو دیکھا یہ میرا رب نہیں ہے، سورج کو دیکھا یہ میرا رب نہیں ہے۔ یہ رب کیسے ہو سکتا ہے جو نکلنے ڈوبنے میں کسی کے تابع ہے، تغیرات، تبدیلیوں کو اتنی آسانی سے قبول کر لیتا ہے؟ میرا رب ایسا نہیں ہے جسے دودھ پلایا جائے جو تھک جائے، میرا رب ایسا نہیں ہے کہ جس کی پیدائش کا کوئی دن ہو، جس کی کوئی برتھ پلیس اور پیدائش کی جگہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعوت ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ذریعے سے ہمیں کہا گیا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ اس ملک میں جو نیو ایجوکیشن پالیسی، اس ملک میں مشرکانہ تہذیب کے مسلط کرنے کی کوششیں، سورج کی پوجا کروانے، زمین کی خدائی کا نعرہ بلوانے،
کی سازشیں، مکاریاں، کفریہ طاقتوں کا دباؤ، کہہ دیجئے وہ بول جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنے جی جان کو، جذبات کو ایک اللہ کے حوالے کر دیا ہے، میں شرک قبول نہیں کر سکتا۔ نیشنلٹی چھین لی جائے، سٹیزن شپ ذبح کر دی جائے، بے روزگاری مسلط کر دی جائے، سرحدوں کو بیچ دیا جائے، جان خطرے میں پڑ جائے، سب گوارا ہے، لیکن ایمان پر مصالحت کوئی گوارا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اصنام پرستی کو چھوڑا، کواکب پرستی کو چھوڑا، عراق کو ٹھکرایا، فلسطین کے قیام کو اپنایا، پھر مکہ مکرمہ میں حضرت ہاجرہ کو مسلمانوں خرچ کرنے کی جگہیں، خاندان کو آباد کرنے کے طریقے، یہ حضرت ابراہیم نے سکھلایا۔ حضرت ابراہیم کی دعا، حضرت ابراہیم کی دعا، رب اجعل هذا البلد آمنا، اے اللہ آپ اس شہر کو پرامن بنا دیجئے، پیسفل بنا دیجئے، یہاں دنگے نہ ہوں، یہاں فساد نہ ہو، یہاں دہشت نہ ہو، یہاں ماب لنچنگ نہ ہو، یہاں کسی پر غیر مساویانہ، غیر منصفانہ برتاؤ نہ کیا جائے، پرامن ماحول ضروری ہے کسی خاندان، کسی ملک کی ترقی کے لیے۔ آپ نے دیکھا اسرائیل کی کمر ٹوٹ گئی، وہاں کی بدامنی اور جنگ کی فضا اور غزہ پر زیادتی، ملکوں نے ہاتھ پیچھے کر لیے، کوئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، فوجیوں کے درمیان انتشار، معیشت کی کمر ٹوٹ گئی، بدامنی۔ اس زمین میں اللہ فساد کو قبول نہیں کرتا ہے، فسادیوں کو زیادہ دن تک پنپنے کا اللہ تعالی موقع نہیں دیتے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ حضرت ابراہیم نے امن مانگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی قربانیوں کے باوجود، بت پرستی کے خلاف اتنی محنت کے باوجود، حضرت ابراہیم بے چین ہیں۔ وَجُنُّبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ میرے بچوں کو، میری نسلوں کو مورتی پوجا سے بچائیے۔ حضرت ابراہیم کو ڈر ہے، ہمیں کوئی ڈر نہیں۔ جنہوں نے کو ایجوکیشن میں چھوڑا، جنہوں نے مشنری کے اسکولوں میں چھوڑا، جن کی بیٹیاں مرتد ہونے لگ گئیں، جن کے بیٹے ایتھیسٹ بن گئے، جن کے بچے ٹرانسجنڈر کرنے لگ گئے، ان کو اطمینان ہے کہ ان کی نسل مشرک نہیں بنے گی۔ ابراہیم کو بے اطمینانی ہے، حضرت ابراہیم کو بے چینی ہے۔ وَجُنُّبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیٹرول کے خزانے نہیں مانگے، ڈالر اور ریال کے بھینٹ نہیں چڑھایا۔ اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو جوانی میں تنے تنہا یورپ کی نالیوں کے حوالے کیا، آسٹریلیا، UK کے PR پر ان کی عفت و پاک دامنی کو بھینٹ چڑھا دیا، وہ ماں باپ سن لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ میری اولاد کو پھل عطا فرما، عبادت کی روزی، آپ کے گھر کی حفاظت کی روزی، آپ کو راضی کرنے والی روزی ان کو عطا فرمائیے، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا بھی تو عجیب انداز میں مانگا، فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي۔ صرف نسبی بیٹا ہونا کافی نہیں ہے،
صرف خون کے اعتبار سے بیٹا ہونا کافی نہیں ہے، فکر میں شریک ہو، مشن میں شریک ہو، باپ کے غم کو لینے والا، اسلام کے مٹنے کے غم کو اوڑھنے والا چاہیے۔ وَمَنْ عَصَانِي، اور اگر کوئی بیٹا نافرمان نکل جاتا ہے، آپ نے بد دعا نہیں دی، بلکہ ڈھکے چھپے انداز میں باپ کی محبت سے مجبور ہو کر آپ نے فرمایا فَإِنَّكَ غَفُورٌ الرحیم، آپ بخشنے والے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایسی بستیوں میں رہیں، ایسے علاقوں میں رہیں جہاں مکتب ہو، مدرسہ ہو، اذان کی آوازیں ہوں، جہاں کو ایجوکیشن فری اسکولز ہوں۔ ہمیں ایسی کمیونٹی میں رہنا چاہیے جہاں پر مستورات کے اجتماعات، اللہ والوں کی مجلسیں، انی ذاہب الی ربی سیہدین، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو وہ بول سکھلائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سورہ ممتحنہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی برا، میں ان چیزوں سے اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں، منکم ومما تعبدون من دون اللہ، میں نے انکار کر دیا ان ساری چیزوں کا جن چیزوں کو تم اللہ کے علاوہ مانتے ہو، تم کیپٹل ازم کو خدا مانتے ہو، تم یہ یقین کر چکے ہو کہ لون کے بغیر ترقی کیسے ہوگی، تمہارے دلوں میں مغربی تہذیب کی مورتیاں کیسے بیٹھ گئیں، تمہارے دلوں میں غیروں کی شوکت کی مورتیاں کیسے بیٹھ گئیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کفرنا بکم، ہم نے ان ساری غیر اللہی طاقتوں کو چھوڑ دیا، غیر اللہی طاقتوں کا انکار کر دیا۔ میرے عزیزو، اس موقع پر امت کا شکریہ ادا ہونا چاہیے اور اس امت کی ہمت بندھائی جانی چاہیے۔ واقعتاً آپ نے علماء کی رہبری پر عمل کیا، منبر اور محراب کی آواز کی لاج رکھی، اور گزشتہ کے الیکشن میں فرعونوں کی ناک خاک میں رگڑنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب شرمندہ تعبیر کر کے بتلایا، یہ میرا رب ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ کسی فرعون کو اللہ مہلت دیتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھ لے کہ میرا رب عاجز آ گیا ہے، میرا رب مہلت دے کر انتظار کرتا ہے اس کی توبہ کا، مہلت دے کر انتظار کرتا ہے ظالم کے اور زیادتی میں بڑھنے کا۔ اگر وہ ظلم فجر میں شروع کر دے، ظہر تک اسے ڈبو دیا جائے، دنیا نہیں چلے گی۔ لیکن مسلمانوں، الیکشن یا ایک پارٹی کا جیت جانا ہماری منزل نہیں ہے، انقلاب اس سے نہیں آتا ہے۔ تعلیمی انقلاب، اخلاقی انقلاب، سماجی انقلاب۔ میرا نوجوان چبوتروں کو چھوڑے، میری ماں اپنی تمناؤں کو بدلے، میری بہو اپنے آنسوؤں کو زیورات، کپڑوں، جوتوں پر لگانے کی خواہشات کو بدلے۔ میرے معاشرے کا بوڑھا صرف یورپ کا سفر، فارم ہاؤس کی تعمیر، ان چھوٹے جذبات پر اپنے بڑھاپے کو نہ نچوڑے۔ ہمیں من حیث القوم نصب العین بنانا پڑے گا۔ من حیث القوم، ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے، ہمارے مرد، ہماری عورتیں، ہمارے ریٹائرڈ، ہمارے برسر روزگار، ایک ایک طبقے کو جیسے غزہ کے مسلمانوں نے اسلام کا معجزہ، اللہ کی کھلی مدد کا اظہار، ہم کمزور ایمان والوں کی غیرت کو للکارنے کے لیے، حمیت کو جگانے کے لیے، نفاق کو دھونے کے لیے،
غزہ کے واقعات ہمارے لیے کافی ہیں۔ شیخ احمد یاسین رحمت اللہ علیہ کی تربیت ہمارے لیے کافی ہے۔ میرے عزیزو، پوری قوم اس بات پر آ جائے کہ ہمیں بھاگنا نہیں ہے ملیشیا، ہمیں بھاگنا نہیں ہے ترکی کی نیشنلٹی کے لیے۔ کہاں بھاگو گے؟ اللہ کی قدرت سے بھاگو گے۔ قیامت کے قریب آنے والے حالات سے بھاگو گے؟ کیا خدا کی قدرت اور تصرف سے باہر نکلو گے؟ کیا ملک بدلنے سے حالات بدل جائیں گے؟ کیا یورو پاؤنڈ کے آنے سے نسلوں کے ایمان کی حفاظت ہو جائے گی؟ رہیں گے، اپنے ملک میں رہیں گے، باعزت طریقے سے رہیں گے، کروڑوں کی تعداد کو غیروں کے حوالے نہیں کریں گے، اپنی مسجدوں، اپنے مدارس، اپنے مکاتب کو ویران ہونے نہیں دیں گے۔ ضرورت ہے ایسے ولولوں کی، ضرورت ہے ایسے حوصلوں کی۔ عید کے ذریعے سے یہ پیغام ہمیں دیا گیا۔ آخری بات رشتوں کو جوڑیے۔ میں نے بھی نئے کپڑے پہن لیے، آپ نے بھی نئے کپڑے پہن لیے۔ کپڑا تو بے داغ ہے، لیکن دل میں کتنے داغ ہیں، سینے میں کتنے کینے بھرے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی داماد پر ڈوری کیس ہے، ابھی بھی پارٹنر سے انبن ہے، اب بھی کروڑوں کے قرضے ادا نہیں کیا، ابھی بھی بہنوں کی جائیداد پر ناجائز قبضے ہیں، چند بالش کے لیے بہنوں سے قطع تعلق کر چکے ہیں۔ میرے عزیزو، کچھ یاد نہ رہے، کچھ یاد نہ رہے، کچھ یاد نہ رہے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یاد رکھیے۔ حضرت انس ابن مالک چہیتے صحابی ہے، خادم صحابی ہیں۔ آقا نے ان سے فرمایا، یا بنیا ان قدرت ان تصبح وتمسی لیس فی قلبک غش لأحد ففعل۔ میرے بیٹے، یہ ہو سکتا ہے تو کر، صبح اس حال میں ہو، شام اس حال میں ہو، دل میں کوئی گندگی باقی نہ رہے، جانور میں عیب نہ ہو، لنگڑا پن نہ ہو، اندھا پن نہ ہو، لولا پن نہ ہو، سینگ ٹوٹی ہوئی نہ ہو، دم کٹی نہ ہو، بینائی کمزور نہ ہو۔ جانور کے عیب کو تو دھویا، دیکھا، دل کے نیت کے عیب کو نہیں دھویا۔ عیدوں پر عیدیں گزر گئیں، عیدوں پر عیدیں گزر گئی۔ جانور تو اپنی گردن کاٹنے تیار ہے، لیکن میں اللہ کے حکم کے سامنے گردن جھکانے کے لیے تیار نہیں۔ جانور تو حوالے ہے، میں بھی تو حوالے ہو جاؤں، میں بھی تو حوالے ہو جاؤں۔ رشتے جوڑو، ہار مان جاؤ، چھوٹے بن جاؤ۔ یہ کیسی انانیت ہے؟ اپنی ماں سے رشتہ ناتا کاٹ کے رکھا ہے۔ جائیداد کے مطالبے پر یہ بدقسمت بیٹا اپنے باپ سے جائیداد کے چند ٹکڑوں کے لیے، کیا یہ مسلمان ہیں؟ کیا یہ مسلمان ہیں جو چند جائیداد کے ٹکڑوں کے لیے اپنے باپ سے 2 سال 3 سال 4 سال سے قطع تعلق کیا ہوا؟ کیا تمہیں موت نہیں آئے گی؟ کیا تمہاری روح پرواز نہیں کرے گی؟ قبرستان نہیں ہے تمہاری بستیوں میں، اللہ کی عدالت میں نہیں جانا ہے تمہیں۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ۔ دولت ہی سب کچھ ہے یا برکت بھی چاہیے؟ کوانٹٹی ہی سب کچھ ہے یا اپنے بڑوں کی دعا بھی چاہیے؟ کیا بھلا کر دو گے تم رشتوں کو توڑ کر اپنی نسلوں کے لیے دولت کا انبار چھوڑ کے؟ اس مبارک موقع پر اپنے دلوں کو پاک کر کے اٹھو، دل ہی دل میں اپنے اللہ سے نیت کر کے اٹھو، اپنے ہر رشتے کو ہم جوڑیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عید الاضحیٰ کی حقیقی نورانیت و روحانیت مقدر فرمائے، اور ہم سب کی زندگیوں کے بدلنے غزہ کے مسلمانوں پر امن و عافیت کے بادل کے آنے کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔